اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان جداگانہ اس میں بیان فرمائی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے ہیں، اخلاق کے اعلیٰ مرتبوں پہ فائز کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک بہت ہی تابناک پہلو جو حضور کے غلاموں کو اپنانا چاہیے وہ اچھا اخلاق ہے، کہ بندہ مومن کو کوئی دیکھے تو اس کو دیکھتے ہی ہمارے آقا محمد عربی کی یاد آ جائے۔ حدیث میں فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں حضور فرماتے ہیں بھیجا گیا ہوں اس لیے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل، اعلیٰ اخلاق کے اقدار بیان کروں۔ اور ایک اور حدیث میں خود حضور فرماتے ہیں، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں حسن اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ ذرا سبحان اللہ کہیں گے بلند آواز سے۔ آج بہت بڑا مسئلہ ہے عدم برداشت۔ ہر شخص میں بغیر سوچے سمجھے دوسروں پہ چڑھائی کرنا اور گالیاں دینا، بد کلامی کرنا، بد زبانی کرنا، زبان سے اظہار ثانی کرنا، ہاتھوں سے اظہار ثانی کرنا، اور سامنے والے کی بات کو جانے بنا ہی اس پہ چڑھائی کر جانا، عدم برداشت بہت زیادہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ مومنوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان سناتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے کسی اپنے بھائی کی مجلس میں اصلاح کی اس نے اس کو ذلیل کیا، عیب دار کیا، اور جس نے کسی کی تنہائی میں اصلاح کی اس نے اسے عزت بھی دی اور اس کی خیر خواہی بھی کی۔ کیا معنی؟ یعنی ایک تو اس کو اس کے اندر جو خامی تھی اس کو دور کرنے کا موقع مل گیا، یہ اس کی خیر خواہی ہے، اور دوسرا اس کا عیب لوگوں میں ظاہر نہیں ہونے دیا، اس کی عزت کو بھی محفوظ رکھ لیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ رفیق ویحب الرفق۔ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور وہ مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ مہربان ہے اور پسند بھی مہربانی کو کرتا ہے۔ نرم لہجہ، اچھی گفتگو، اچھے اخلاق، چہرے پہ مسکراہٹ، یہ کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ کسی کو سمجھانا چاہتے تو اپنی زبان سب سے پہلے اچھی کرے، اور یہاں تک اخلاق سکھائے گئے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، مجھ سے سرکار نے فرمایا، سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم مجھ سے جوڑو، واعط من حرمک، اس کو دے جو تجھے محروم کرتا ہے، واعف عمن ظلمک، اور اس کو معاف کر دے جو تجھ سے زیادتی کرتا ہے۔ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دے، اور معافی مانگنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی، معاف کرنے والے کی بھی عزت کم نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرات تعلیمات نبوی پہ عمل کرنا از حد ضروری ہے، جو اس معاشرے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حضور نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، آئیں قدم اٹھائیں، اپنے اخلاق بہترین کریں، آپ کے گھر والے آپ کی گواہی دیں کہ واقعی با اخلاق ہے۔ کیوں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا، گھر والوں کی جو گواہی ہوتی ہے نا، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، گھر والوں کی جو گواہی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ پختہ گواہی ہوتی ہے۔ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ
اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ آپ کے ساتھ نیچے کام کرنے والا عملہ بتا سکتا ہے کہ آپ کتنے با اخلاق ہیں، آپ کا بھائی بتا سکتا ہے، بہنیں بتا سکتی ہیں، بیٹیاں بتا سکتی ہیں، بیٹے بتا سکتے ہیں، ماں باپ بتا سکتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے پہلے اس بات کا آغاز کریں کہ اپنے گھر میں اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو سرکار کی ایسی بیوی ہیں کہ جن کی ناموس بیان کرنے کے لیے رب نے قرآن کی آیات کو اتارا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سرکار کی وہ پیاری زوجہ ہیں کہ جن پہ تہمت لگتی ہے تو ان کی تہمت کو دور کرنے کے لیے، تہمت سے بری کرنے کے لیے رب ذوالجلال اپنی لا ریب کتاب میں قرآن کی آیات نازل کر رہا ہے۔ عائشہ کی پاکیزگی کی گواہیاں رب ذوالجلال قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، امی جان بتائیں تو صحیح سرکار کے اخلاق کیا تھے، سرکار کے اخلاق کا کوئی ہمیں مثال یا کوئی نمونہ تو دکھائیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کا جواب سنیں، آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہے، قرآن مصطفیٰ کے اخلاق کا بیان ہے، مصطفیٰ اس کی تصویر ہے۔ اور سرکار کے خادم جن کی والدہ ان کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں آئی تھی، حضرت انس بن مالک 8 سال کی عمر تھی جب سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں، بچے تھے ابھی، اور سرکار ان سے بڑی شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوری زندگی سرکار سے بڑھ کے کوئی اچھے اخلاق والا نہیں دیکھا، یہاں تک کہ سرکار نے میری غلامی کا جتنا دور ہے میں سرکار کی خدمت میں رہا ہوں، مجھے کبھی ایک دفعہ کسی ایک موقع پر بھی نہیں ڈانٹا ہے ہی نہیں سرکار نے۔ غلاموں کے ساتھ کبھی ہو جاتی ہے اونچی نیچی، بندہ کبھی کہہ دیتا ہے، کبھی زبردستی کر دیتا ہے، کبھی زور آزمائی کہہ دیتا ہے، کبھی وہ کام کرتا ہے بندہ جو غلام چاہتا نہیں ہوتا، کبھی وہ بندہ کہہ دیتا ہے جو اس کی چاہت کے بالکل خلاف ہوتا ہے، اور کبھی زبردستی اس سے کروا بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن انس بن مالک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آج تک سرکار نے یہ نہیں کہا یہ کام کیوں نہیں کیا، اگر میں نے نہیں کیا سرکار نے خود کر دیا ہے، سرکار نے خود کر دیا ہے اگر میں نے نہیں کیا، اور اگر کوئی کر لیا ہے کسی جگہ پہ مجھ سے ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا ہے، ذرا سبحان اللہ کہیں گے بلند آواز سے، یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا، یہ نہیں کہا کیوں کیا ہے۔ فرماتے ہیں برتن ٹوٹ جائے، انس بن مالک فرماتے ہیں گھر میں برتن ٹوٹ جائے، گھر والوں میں سے کوئی مجھے ڈانٹنے لگتا تو سرکار فرماتے انس کو نہ ڈانٹو، برتن کی عمر ہی اتنی تھی، برتن کی ہی عمر اتنی تھی۔ ہمارے گھروں میں بہویں آ جائیں، ان سے کوئی چیز ٹوٹ جائے قیامت برپا ہو جاتی ہے نا، یہ باتیں اور سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اچھا اپنی بیٹی سے ٹوٹ جائے پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا، اپنی بیٹی سے قیمتی چیز ٹوٹ جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بہو آئی ہوتی ہے وہ کسی غیر کی بیٹی ہوتی ہے، نہیں وہ تیری اپنی بیٹی ہوتی ہے، تجھے کسی نے اپنے جگر کا ٹکڑا سونپ دیا ہوتا ہے۔ کبھی سمجھو نا یہ باتیں، گھر کے ماحول کیسے اچھے ہو سکتے ہیں اگر اخلاق اچھے ہوں تو۔ برتن ٹوٹ جائے اس کی بے عزتی ہوتی ہے، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، الزام تراشی کی جاتی ہے، جان بوجھ کے توڑا ہے اس نے، یہ مسلمانوں کا شعبہ نہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بازار سودا لینے جاتا اور کبھی لیٹ ہو جاتا، سرکار کی شفقت کا حال دیکھیں، فرماتے ہیں میرا دھیان بٹ جاتا، گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، دیر سے گھر میں پہنچا ہوں، کوئی ڈانٹنے لگتا، سرکار فرماتے نہ ڈانٹو انس ابھی بچہ ہے، میرے اوپر یہ شفقت تھی سرکار کی۔ حضرت انس بن مالک نے سرکار کے ساتھ زمانہ گزارا ہے، وہ فرماتے ہیں محمد عربی سے بڑھ کے کوئی ہم نے با اخلاق دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اقدار کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ بتاؤ ہمارے نبی مکرم کا یہ اسوہ حسنہ ہے، ہم کہاں پہ بھولے بٹکے پھر رہے ہیں، پسے پشت ڈال دیا ہے سرکار کی تعلیمات کو۔
جو مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں ان کے اخلاق اچھے نہ ہوں، اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے نہ ہوں، اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ اخلاقی اقدار کی پامالی کی جاتی ہے۔ آئیں نیت کریں آج سے اپنی زبان کو سب سے پہلے ہم درست کریں گے، کیونکہ زبان جو ہے نا، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کون سی ہے؟ سب سے زیادہ خطرناک چیز کون سی ہے؟ فرماتے ہیں جواب میں سرکار نے زبان مبارک پکڑ کے فرمایا یہ ہے زبان۔ زبان کا دیا ہوا زخم صدیوں تک مندمل نہیں ہوتا، تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان اور لفظوں کے دیے ہوئے زخم بڑی مشکل بھرتے ہیں یا بھرتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کی سب سے زیادہ حفاظت کریں۔ من صامت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ۔ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھے حضور فرماتے ہیں وہ خاموش رہتا ہے، لیکن جب اسے بولنا پڑ جائے ایمان کو پیش نظر رکھتا ہے، کلام اچھا کرتا ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔